الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. ترجمہ کنز العرفان. جب پیشوا اپنے پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے اور عذاب دیکھیں گے اور ان کے سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے. اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب پیشوا بیزار ہوں گے. یہاں قیامت کے دن کی منظر کشی ہے جب مشرکین اور ان کے پیشوا جنہوں نے انہیں کفر کی ترغیب دی تھی ایک جگہ جمع ہوں گے اور عذاب نازل ہوتا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کریں گے. پیروکار تو کہیں گے اے اللہ عز و جل، ہم نے اپنے ان سرداروں کی پیروی کی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر. جبکہ پیشوا اپنے پیروکاروں سے نفرت و بیزاری کا اظہار کریں گے. یہ مضمون قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر بیان کیا گیا، مثلا سورہ احزاب آیت نمبر 66 اور 68 اور سورہ سبا آیت نمبر 31 تا 33 وغیرہ میں. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن کافروں کے وہ تمام تعلقات جو دنیا میں ان کے مابین تھے، خواہ وہ دوستیاں ہوں یا رشتہ داریاں یا باہمی موافقت کے عہدے، وہ سب ختم ہو جائیں گے اور ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا. کوئی کسی کا مددگار نہ بن سکے گا. یاد رہے کہ قیامت کے دن کفار کے رشتے تو ٹوٹ جائیں گے، لیکن اولیاء و متقین و صالحین کے ساتھ مسلمانوں کا رشتہ باقی رہے گا. جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. تو یہ قرآن کریم کی آیت ہمارے لیے شاہد ہے کہ جو بروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں قیامت والے دن وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، وہ اکیلے ہو جائیں گے. جو آج کفر کی طرف، شرک کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو دنیا کے اندر سہارا دے رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ خود بھی تنہا ہو جائیں گے اور ان اپنے ساتھیوں کو بھی تنہا چھوڑ دیں گے. اس کی مثالیں آپ کو دنیا کے اندر بھی بے شمار نظر آئیں گی. آج اگر آپ یوکرین کے اندر دیکھ لیں کہ وہاں حملہ ہوا، امریکہ جو اس کا گہرا ساتھی تھا، جو اس کو اپنی طرف راغب کر رہا تھا، آج جب ان پر مشکل وقت آیا، عذاب آیا، حملہ ہوا، تو اس نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا کہ آپ اپنی مدد آپ جو کر سکتے ہو وہ کرو. تو یہود و نصارہ نہ دنیا میں کسی کے ساتھی بن سکتے ہیں اور نہ آخرت میں کسی کے ساتھی بن سکتے ہیں، لیکن رب نے فرمایا جو مسلمان ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. جو آج اولیاء سے، متقین سے، پرہیزگاروں سے، صالحین سے اپنی دوستی رکھتا ہے، قیامت والے دن وہ اس کو بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ولی جو ہیں یہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے. 100 بندے کی قاتل کی توبہ کا آپ نے واقعہ اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے اور اس کا توبہ کا ارادہ بن گیا. اب وہ توبہ کے ارادے سے نکل پڑا کسی نیک اللہ کے بندے کو ڈھونڈنے کے لیے، تو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک نیک بندہ ہے، اس سے مشورہ کرو.
کہ کیا تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ 99 قتل کرنے والا بندہ اللہ کے نیک بندے کے پاس چلا جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا 99 قتل، یہ توبہ تو ممکن نہیں۔ تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب 100 قتل ہو گئے۔ پھر اس کا ذہن بنا کہ توبہ کرنی چاہیے، رب کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے توبہ قبول ہو جائے۔ تو پھر اس نے کسی سے مشورہ کیا تو اس کو بتایا کہ فلاں بستی کے اندر چلے جو اللہ کا ایک ولی رہتا ہے، اللہ کا ایک نیک بندہ رہتا ہے، اس سے مشورہ کرو، شاید تمہاری توبہ کا کوئی راستہ نکل آئے۔ تو اب وہ بندہ اس اللہ کے ولی کی طرف چل پڑتا ہے، تو راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو عذاب والے فرشتے بھی اور جنت والے فرشتے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ عذاب والے کہتے ہیں اسے دوزخ میں لے کے جائیں گے، اور جنت والے کہتے ہیں اسے جنت میں لے جائیں گے۔ اب فرشتوں کا آپس میں تنازع ہو گیا، تو فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اے رب ذوالجلال، بندہ گناہ گار، جنت والے کہہ رہے ہیں بندہ نیکوکار ہے، ہم اسے جنت میں لے جائیں گے، نیک راستے کی طرف جا رہا تھا۔ تو بدکار دوسرے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ بدکار ہے، ہم اسے دوزخ میں لے جائیں گے۔ رب نے فرمایا ایسا کرو کہ یہ نیکی کی طرف جا رہا تھا، تو نیکی والا راستہ اس کا ماپو، نیکی والے راستے کا ناپ کرو، اگر وہ کم ہے تو اسے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو جس برائی کو چھوڑ کر یہ چلا تھا، اگر وہ برائی والا راستہ کم ہے، برائی اس کے زیادہ نزدیک ہے، اس کا بھی ناپ کرو، اگر وہ کم ہے تو اسے دوزخ میں ڈال دو۔ اب رب کو پتہ ہے کہ میرا بندہ میری طرف آ رہا تھا، تو رب نے کیا کیا، جو اللہ کے ولی کی طرف کی زمین تھی وہ رب نے کم کر دی، وہ زیادہ تھی لیکن رب نے وہ کم کر دی اپنے بندے کی بخشش کے لیے۔ رب بندے کو بخشش کے بہانے دیتا ہے۔ تو جب فرشتوں نے زمین ناپی، ناپ تول ہوا، تو پتہ چلا کہ اللہ کے ولی کی طرف جو زمین تھی، جس طرف توبہ کرنے کے لیے وہ جا رہا تھا، وہ زمین کم ہے۔ تو جنت والے فرشتے اس کو اپنے ساتھ جنت لے کے 100 قتل کرنے والا بندہ اب اللہ کے ولی کی طرف چل پڑتا ہے، تو اللہ کے ولی کے صدقے اللہ نے اس کی بھی بخشش فرما دی۔ تو یہ رب کا اعلان ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جو متقیوں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ اپنی دوستی رکھتا ہے، اپنا رابطہ رکھتا ہے، وہ آخرت میں بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور دنیا میں بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اسی وجہ سے ہم اپنے پیر کی بیعت لیتے ہیں، کسی نیک بندے کی بیعت لیتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا رشتہ رکھتے ہیں، تاکہ وہ دنیا میں بھی ہمارا سہارا بنا رہے اور آخرت میں بھی ہمارا سہارا بنے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ میرا مرید اگر مشرق میں مجھے پکارے گا تو میں مغرب میں اس کی مدد کروں گا، اگر مغرب سے مجھ کو پکارے گا تو میں مشرق میں اس کی مدد کروں گا۔ تو یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو، اپنے نیک بندوں کو یہ طاقت دی ہے۔ تو جو اللہ کے ولی ہیں، جو پیر ہیں، اولیاء ہیں، وہ قیامت والے دن اکیلے بھی جنت میں نہیں جائیں گے، اپنے تمام مریدین کو لے کر جنت میں جائیں گے۔ یہ رب کا قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ آخرت میں اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ جن کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کی ہے، جن کے پیچھے وہ چلتے رہیں گے، وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، نیک لوگوں کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔